اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی موسیٰ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آمنہ بھی بہت اسٹیبلٹی کی بات کر رہی ہیں کہ اسٹیبلٹی آئے گی، آپ کو لگتا ہے اس فیصلے سے اس ملک میں واقعی یو آر آل ینگ پارلیمنٹیرینز، آئی ایکسپیکٹ کہ آپ کم از کم یو کین تھنک آؤٹ آف دا باکس، جو پرانی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو نہ دہرائیں. ڈو یو تھنک کہ اس سے واقعی اسٹیبلٹی آئے گی؟ ان کی پارٹی نے جو کیا اس کو کبھی ہم انڈورس نہیں کر سکتے جو ماضی میں 4 سال ہوتا رہا. Having said that, if we're going to keep on making the same mistakes, will we get somewhere? No, ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے. ہم تب جائیں گے جب ہم اپنی سیلفشنس سے نکلیں گے اور ہم اس ملک کے لیے اکٹھے بیٹھ جائیں گے اور ہم ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے. میں اور عمیر بھائی ہم جہاں پر بیٹھ سکتے ہیں پر ان کو پورا مینڈیٹ لینا پڑے گا اور ہمیں سامنے بیٹھنا پڑے گا اور ہم پولیٹیشنز کو، ممبرز کو ہمیں بیٹھنا ہوگا اور ہمیں شاید جو آئینی ترامیم ہے وہ اگر ہم ان سے ڈسکس کر لیں اور ان کی بھی رائے بیچ میں شامل کر لیں، میری پرسنل خواہش تو یہی ہوئے گی نا، شاید یہ ہمیں اس میں کوئی بہتر دو ترمیم دیکھیں. پیپلز پارٹی نے 18th امینڈمنٹ کی یونینیمسلی پاس کرائی، ٹھیک ہے، ہم اس پہ بہت فخر کرتے ہیں اینڈ وی ٹیک پرائڈ ان اٹ، اور ہم تو ہر کسی کے ساتھ آن بورڈ ہونا چاہتے ہیں. جو پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی، بلاول صاحب نے اس کی تجویز دی، وہ بھی بنی. اب ہوتا کیا ہے، ایک کمیٹی بنی الیکشنز کے لیے. آپ کو میں پس منظر تھوڑا سا بتا دوں. پی ڈی ایم کے دور میں ایک کمیٹی بنی جس کو شاہ محمود صاحب لیڈ کر رہے تھے، ادھر سے گیلانی صاحب تھے. وہ فیبرری میں الیکشن چاہ رہے تھے. ہم نے کہا کہ آپ بجٹ کے بعد الیکشن کر لیں. بجٹ کے بعد جولائی کا ڈیٹ فائنل ہو رہی تھی، کمیٹی ایگری کر گئی. عمران خان صاحب کی کال آ گئی شاہ محمود کو کہ اٹھ جاؤ، کوئی فیصلہ نہیں کرنا. پھر کیا ہوا؟ نہ فیبرری میں ہوئے، نہ جولائی میں ہوئے، نہ اکتوبر میں ہوئے، نہ دسمبر میں ہوئے، فیبرری میں ہوئے. اور کیا ہوا فیبرری میں؟ اور پھر اس کے درمیان کیا ہوا؟ اگر یہ اس وقت مان جاتے جنوری کے اندر، نہ 9 مئی ہوتا، الیکشن بھی بڑے وفادار طریقے سے ہوتے، نہ اتنی نفرتیں ہوتی، اور ایک خوش اسلوبی سے جب ایک چارٹر سائن ہو جاتا پولیٹیکل پارٹی میں تو ہم اس چارٹر کے ذمہ دار ہوتے، یہ کل کو دکھاتے کہ یہ آپ نے سائن کیا تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب، اسحاق ڈار صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، یہ آپ نے سائن کیا تھا، یہ ہم نے سائن کیا تھا. اس کے بعد وجود ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہم پولیٹیکل لوگ رسپانسبل ہوتے. لیکن نہیں، بات کرنی ہے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، گالی دینی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو دینی ہے. تو پھر یہ جائیں، پھر یہ ہمیں کیوں الزام دے رہے ہیں؟ پھر ہاں ہم توڑتے ہیں لوگ، پھر ہم لائلٹی چینج کرانے کے لیے کریں گے. بات یہ ادھر سے کرنا چاہتے ہیں، لڑائی بھی ادھر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں یہ جذبات میں آ کے بات کر گیا ہوں، لیکن حقیقت تو ہے نا، بات کس سے کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ سو آپ ٹٹ فور ٹیٹ ریاکشن دے رہے ہیں کہ لائلٹیز آپ وہ چینج کرا رہے ہیں بیکاز یہ میں نے بات ایک فلو میں کر دی ہے. میں یہ بات سلپ تو نہیں ہے، میں نے ایک بات کلیئر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات پیپلز پارٹی سب سے بہترین رول پلے کر سکتی ہے. ہم پیپلز پارٹی گئی تھی ان کے پاس حکومت فارم کرنے کے لیے. الیکشن سے پہلے خورشید شاہ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے نا. عمران خان ہے تو سب کچھ ہے، عمیر خان نیازی کی کوئی سے نہیں ہے، لطیف کھوسہ کی کوئی سے نہیں ہے، عمر ایوب کی کوئی سے نہیں ہے. وہ رات کو ٹویٹ کر دیں گے عمران خان صاحب تو جو یہ بیچارے پھر رہے ہیں یہ فارغ ہو جائیں گے. یہ جو بات کرتے ہیں ان کی بات میں وزن ہی نہیں ہے. تو ایک شخص جب اپنی خود غرضی سے نکلے گا تو کچھ آگے نکلے گا نا. عمران خان، عمر ایوب وزیر اعظم بن جاتا، بیرسٹر گورو وزیر اعظم بن جاتا، عمیر خان نیازی موسٹ ٹرسٹڈ، میں تو ان کو پرسنلی جانتا ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں، میرے لیے میں تو ان کے آگے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتا جو ہماری روایات ہیں. یہ عمران خان کی سیٹ پر بنے ہوئے ہیں، یہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. کیا پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر ہوتا، پیپلز پارٹی ساتھ ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ ملک چل جاتا. میں ذرا عمیر صاحب، لیکن نہیں بننا تھا نا. پھر یہ ہو رہا ہے، اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں.